میرا طیبہ میں ابھی جانا مشکل ہے، اگر میرا طیبہ میں ابھی جانا، اے باد صبا میری آہوں کو تو جانے دو، میں تیری زیارت کے قابل تو نہیں مانا، میں تیری زیارت کے قابل تو نہیں مانا، یادوں کو شاہ اپنی خوابوں میں تو آنے دو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے خوش نصیب حاجیوں جو ان قریب سفر حج کو روانہ ہونے والے ہیں، جنہوں نے فارم جمع کرا دیے ہیں، جن کی ٹکٹ کا انتظام ہو چکا ہے، جن کو ویزا کی خوشخبری مل چکی ہے، اب ان کے تو دن نہیں گزر رہے ہوں گے، اس شاکان رسول تو اب لمحہ ب لمحہ کاؤنٹ کر رہے ہیں، دن گن رہے ہوں گے کہ کب وہ دن آئے گا ہم احرام پہنے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں کہتے ہوئے حج کو روانہ ہوں گے، اور پھر حج کرنے کے بعد اللہ اکبر اس بستی کی طرف چلیں گے کہ حسن حج کر لیا، کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، حسن حج کر لیا، کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے۔ مگر کروڑوں ایسے ہیں جنہوں نے حج کے فارم داخل نہیں کیے، کروڑوں ایسے ہیں جو تڑپ رہے ہیں، وہ سوچتے ہی رہ گئے، اور حاجیوں کے اب قافلے روانہ ہونے کے قریب آ گئے ہیں۔ مگر اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ سفر صرف پیسوں سے، اسباب سے، پاسپورٹ اور ویزے سے نہیں ہوتا، یہ بلاوے کا سفر ہے۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ اب آئیے تصور کے ذریعے مدینے جانے میں تو کسی پاسپورٹ، کسی ویزے اور کسی ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے امیر اہل سنت کے ساتھ، اس عظیم قافلے کے ساتھ، عاشقان رسول کے ایک عظیم قافلے کے ساتھ ہم تصور میں مدینے کو چلتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی آنکھوں کو بند کیجئے اور یہ تصور جمائیے کہ ہم اب مکہ پاک سے مدینہ طیبہ سوئے مدینہ امیر اہل سنت کے ساتھ چل نکلے ہیں۔ اب یہ سفر شروع ہوا چاہتا ہے۔ یقین کیجئے جب یہ اعلان ہوتا ہے، جب یہ پلان بن جاتا ہے کہ آج مدینے جانا ہے، تو اب دل کی کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ زہے قسمت مدینے جا رہا ہوں، اب ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ میرے یارو ذرا مجھ کو سنبھالو، خوشی میں میں تو اڑتا جا رہا ہوں۔ اب یہ خوشخبری مل چکی ہے کہ انشاءاللہ آج ہمارا قافلہ مدینے کو روانہ ہونے والا ہے۔ تازہ وضو کر لیجئے، خوشبو لگا لیجئے، تیار ہو جائیے، سامان پیک کر لیجئے۔ یاد رکھیے مکہ پاک سے مدینہ طیبہ کا سفر تقریباً 425 کلومیٹر کے قریب ہے۔ اپنی گاڑی میں جائیں تو 5 گھنٹے 4.5 گھنٹے لگتے ہیں، بس میں جائیں تو بعض اوقات 7-8 گھنٹے لگتے ہیں۔ مگر ہم نے اس سفر کی ایک ایک گھڑی کو، ہم نے اس کو انشاءاللہ ذوق میں گزارنا ہے۔ جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے اپنے ذوق کو بڑھاتے رہنا ہے۔ جب مدینے کا سامان، مدینے کے سفر کے لیے سامان ہم باندھتے ہیں تو عجیب ملی جلی کیفیت ہو جاتی ہے۔ کبھی تو دل خوشی سے سرشار ہو جاتا ہے، اور کبھی اپنے گناہ یاد آتے ہیں کہ میں مدینے کیسے جاؤں، میرے پاس تو گناہ ہی گناہ ہے، آقا کی بارگاہ میں پیش کیا کروں گا۔ مگر پھر دل کو ڈھارس ملتی ہے کہ گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، خطا کار ہوں، مگر امتی تو میں بھی ہوں، اگر آقا کے در پر نہیں جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا۔ اس ملی جلی کیفیت میں سفر مدینہ کی تیاری ہوتی ہے، اشک بھی بہ رہے ہوتے ہیں، دل بھی جھوم رہا ہوتا ہے۔ دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے میرے جب گنبد خضرا ہوگا، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی، جب میرے سامنے وہ گنبد خضرا ہوگا۔ بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے، سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی۔ اب آئیے مدینے کا سفر اختیار کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے رہیے، اشکوں کو بہنے دیجئے اور اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، بار بار یہ خیال آ رہا ہے، خدا کی قسم شرم آتی ہے مجھ کو، خدا کی قسم شرم آتی ہے مجھ کو، کہاں وہ مدینہ، کہاں میں کمینہ، ہاں رہے مدینہ ہے، غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے۔ اے لیجئے سواری کی دعا پڑھائی جا رہی ہے، ہمارا قافلہ
قافلہ اب مدینے کے لیے روانہ ہو رہا ہے. اللہ اکبر, ہم چل پڑے ہیں مدینے کی جانب. اب درود پاک کی کثرت شروع کر دیجئے, کیونکہ دل میں نبی کی یادیں, لب پر نبی کی نعتیں, دل میں نبی کی یادیں, لب پر نبی کی نعتیں. جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں, یہی رسم عاشقی ہے, یہی جانے بندگی ہے. سر رکھ کے نہ اٹھانا سرکار کی گلی میں, سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی. جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں, گو نہ زادے سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں, نہ زادے سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں. پھر بھی مجھے سرکار بلائیں تو عجب کیا, آج بلاوا آ گیا ہے. آئیے تصور میں مدینے کو چلتے ہیں. درود پاک پڑھتے رہیے, درود پاک کی کثرت کرتے رہیے. جیسے جیسے قافلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے, دل کا رنگ بدلتا چلا جا رہا ہے, بلکہ ایسا لگتا ہے کہ دل ہم سے پہلے جا رہا ہے. میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے جا, اے میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے جا. اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. مدینے کا سفر ہے اور نینو دیدانم دیدہ, جبی افسردہ قدم لرزیدہ لرزیدہ. چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانی طیبہ, نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ. کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا, ورنہ کہاں میں کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ, کہاں میں کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ. ہماری گاڑی جو ہے اب مکہ مکرمہ سے باہر نکل چکی ہے. اب بہت خوبصورت ہائی وے ہمارے سامنے ہے, ایک بڑا پر نور راستہ ہے. آپ جانتے ہیں یہ راستہ کہاں جا رہا ہے؟ دیکھو میرے اعلیٰ حضرت کیا سمجھاتے ہیں کہ واروں قدم قدم پہ ہر دم ہے جانے نو, واروں قدم قدم پہ ہر دم ہے جانے نو. یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے. ارے یہ راستہ مدینے کو جا رہا ہے. آپ نے دنیا کے بڑے خوبصورت نظارے دیکھے ہوں گے, بڑے خوبصورت راستے دیکھے ہوں گے, جس میں سبزے آتے ہیں, جس پہ گلستان آتے ہیں, مگر خدا کی قسم جو راستہ مدینے کو جاتا ہے, جو شاہراہ مدینے کو جاتی ہے, اس کے صحرا بھی پیارے ہیں, اس کے پہاڑ بھی پیارے ہیں. اللہ اکبر, یہ نظارہ ہی بڑا نرالا ہے, کیونکہ دل کی کیفیت یہ بن رہی ہے کہ مدینے کو جا رہے ہیں. کچھ ہی لمحوں کے بعد ہم مدینے میں پہنچ جائیں گے. سبحان اللہ, امیر اہل سنت کے ساتھ ہے, اور امیر اہل سنت کا وہ کلام ہی یاد آ رہا ہے کہ مدینے جا تو رہا ہوں. جب بھی دنیا میں کوئی کسی کے پاس جاتا ہے, کسی شخصیت کے پاس جاتا ہے, کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے, مگر ہمارا حال تو یہ ہے کہ کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے. چل پڑا ہوں مدینے کی جانب, مگر آقا ہائے سر پر گناہوں کا کوئی سجدوں کی سوغات کچھ بھی نہیں آقا. زہد و تقویٰ میرے سرکار ہے. چل پڑا ہوں مدینے کی جانب, مگر ہائے سر پر گناہوں
है मुजरिम को शगाबा सारी उम्मत की बिगड़ी बनाता है तू हम के मारो को सीने लगाता है तू हम सदों पे कसों का तू गमखार है। शर्मिंदगी का आलम है कि आका की बारगाह में जा रहा हूं और इतने गुनाहों का अंबार है, मगर दिल को ढारस ये है कि मेरे आका तो वो हैं, लगाते हैं उसको भी सीने से आका, लगाते हैं उसको भी सीने से आका, जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। आका तुम उसके तरफदार हो, तुम उसके मददगार, जो तुमको निकम्मे से निकम्मा नजर आए। हर कदम पर ज़ौक बढ़ता जा रहा है, दिल की कैफियत बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे मदीना करीब आता जा रहा है। अरे हर थोड़ी देर बाद एक बड़ा खूबसूरत सा बोर्ड आता है जिस पर लिखा होता है मदीनतुल मुनव्वरा इतने किलोमीटर बाकी है। अरे हर थोड़ी देर बाद मदीना करीब आता जा रहा है, दिल का रंग बदलता चला जा रहा है। बार बार ये ख्याल आता है कि मेरा गंदा वजूद लेकर मैं मदीने में दाखिल कैसे हो सकूंगा। अरे मदीना तो वो है, किस तरह पांव रखे यहाँ साहिबे बसीरत, किस तरह पांव रखे या साहिबे बसीरत। आंखें बिछी हुई हैं हर जा तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उकबा तेरी गली में, किस चीज की कमी है मौला तेरी गली में। उस मुबारक सरजमीन पर अब मैंने जाना है जहां फरिश्ते पहरा दे रहे हैं। अरे दुनिया में किसी बादशाह का दरबार हो, उसके सिपाही पहरा देते हैं, मदीना वो शहर है जिसकी गलियों में फरिश्ते पहरा देते हैं। जरा सोचिए तो सही, उस मदीने को जा रहे हैं जहां फरिश्ते हाजिरी को तरसते हैं। 70,000 सुबह आते हैं, 70,000 शाम आते हैं, जिंदगी में एक बार फरिश्तों को मौका मिलता है। और आज मुझ आसी को, मुझ गुनाहगार को गुनाहों का अंबार सर पर लिए मदीने की हाजिरी की इजाजत मिली है। दिल की धड़कनें तेज होती चली जा रही हैं और दिल से ये सदा बुलंद हो रही है कि मेरी अक्ल भी नहीं, मेरी शक्ल भी नहीं, मैनू यार मनाउण दा ढंग भी नहीं, मेरी अक्ल भी नहीं, मेरी शक्ल भी नहीं, मैनू यार मनाउण दा ढंग भी नहीं। मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं, मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं, मेरी जामी वर्गी टोर नहीं। पर मैनू शौक मदीने छावण दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं। आका तेरी मर्जी है, साडा ते कोई जोर नहीं। घर से कहीं अच्छा है मदीने का मुसाफिर, घर से कहीं अच्छा है मदीने का मुसाफिर। यहाँ सुबह वतन शामे गरीबुल वतनी है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हर थोड़ी देर बाद बोर्ड आ रहा है, मदीना अब करीब आता जा रहा है। दिल से तमाम ख्यालात को दूर कर दीजिए। देखिए मदीने जा रहे हैं ना, तो बस एक ही तमन्ना हो, या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाऊं, या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाऊं, उस शम में दो जहां का परवाना बन के जाऊं। उनके सिवा किसी की दिल में न आरज़ू हो, दुनिया की हर तलब से बेगाना बन के जाऊं। उनके सिवा किसी की दिल में न आरज़ू हो, उनके सिवा किसी की दिल में न आरज़ू
آرزو ہو، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کر جاؤ، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤ، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ، اس شم میں دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ، اس شم میں دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ۔ دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی یادیں، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، اس شان اس ادا کا مستانہ بن کے جاؤ، اس شان اس ادا کا مستانہ بن کے جاؤ، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ، اس شم میں دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ۔ شہزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ، بہزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ، بہزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ، بہزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ، ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤ، ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤ، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ، اس شم میں دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ۔ ذرا محسوس تو کیجئے، اب ہوائیں بدل رہی ہیں، اب فضائیں بدل رہی ہیں، بھینی بھینی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، آج بھی اگر کسی عاشق رسول کو جس کے دل کی کلیاں جاگ رہی ہو اس کو مدینے لے جائیں، بلکہ مدینے کے قریب لے جائیں، خوشبوئیں آنے لگ جاتی ہیں، فضائیں معطر معطر آ رہی ہیں۔ بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے، بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی۔ اب تصور میں دیکھتے جائیے کہ اب مدینہ قریب آ رہا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے۔ ہوئی امید بارا ور مدینہ آنے والا ہے، ہوئی امید بارا ور مدینہ آنے والا ہے، جھکا لو اب ادب سے سرہا، جھکا لو اب ادب سے سر، مدینہ آنے والا ہے، بلاد صاحب کیا ساغر، مدینہ آنے والا ہے، عطاب کیف و مستی کر، عطاب کیف و مستی کر، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، تیر جارو تو نکل جانا مدینے میں، ٹھہر جا تو نکل جانا مدینے
میں خدا را اب نہ چلتے کر خدا را اب نہ چلتے کر بس مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا اب وہ بورڈ نظر آ رہا ہے کیونکہ اب مدینہ بہت قریب آ چکا ہے. درود و سلام بڑھا دیجئے. یہ دیکھیے وہ بورڈ آیا ہے جس پر لکھا ہے فقط للمسلمین. اب فقط مسلمان یہاں سے آگے جا سکیں گے. الحمدللہ اے رب کریم ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں, تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور آج ایمان کی دولت کی بنا پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بلاوے پر ہم تصور میں مدینے میں داخل ہو رہے ہیں. اے اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھیو, اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا اور اسی طرح پیارے آقا کے پیچھے پیچھے ہمیں جنت میں بھی داخلہ عطا فرما دینا. سبحان اللہ. اب اس بورڈ سے بھی ہم آگے بڑھ گئے ہیں. اب ان قریب وہ چوکی, وہ پولیس کی ایک ایسی اسٹیشن آتا ہے جہاں سے مدینے کی اب حدود شروع ہونے والی ہے. سبحان اللہ. درود و سلام بڑھتے پڑھتے رہیے. دور ہی ایک نور کا حالہ سا نظر آتا ہے, دور ہی شہر مدینہ کے آثار نظر آنے لگ گئے ہیں. اللہ اکبر. یہ نور برساتی بستی ہے جہاں ہر وقت نور کی بارش برس رہی ہوتی ہے. اب ہم مدینہ منورہ کی حدود کے قریب پہنچ گئے. محراب کے ذریعے بہت خوبصورت محرابیں بنی ہیں مدینے کے راستے میں, جس سے پتا چلتا ہے کہ یہاں سے حدود حرم شروع ہو گیا. سبحان اللہ. اے لیجئے ہم مرشد کریم امیر اہل سنت کے ساتھ اب اس حدود حرم میں بھی داخل ہو چکے ہیں. سروں کو جھکا لیجئے, آنسوؤں کو بہنے دیجئے. ہم اپنے گندے وجود کے ساتھ مدینے کی منور فضاؤں میں, پاکیزہ فضاؤں میں داخل ہو چکے ہیں. درود پاک کے نذرانے پیش کرتے رہیے. اور اب مدینہ منورہ کی گلیوں میں ہمارا جو قافلہ ہے وہ سفر کرتے کرتے آگے بڑھتا جا رہا ہے. یہ در و دیوار کتنے پیارے ہیں, یہ گلیاں کتنی پیاری ہیں جہاں میرے آقا کے قدم لگے ہیں, جہاں صحابہ کرام نے اپنی زندگی کے پر نور لمحات گزارے ہیں. سبحان اللہ. اب ہمارا قافلہ جو ہے وہ اپنی رہائش گاہ پر پہنچا ہے. اب اپنی سواری سے اترنا ہے. امیر اہل سنت کی بڑی پیاری ترتیب ہے. آپ نے ایک بڑی پیاری تربیت فرمائی ہے کہ تصور میں اپنے سر کے ذریعے ہم حدود حرم میں پہلے اپنے چہرے کو باہر نکالیں اور اس کے بعد اب اپنی سواری سے نیچے آئیں, سامان وغیرہ اپنے کمرے میں رکھ دیں, تھکے ہیں تو کچھ آرام کر لیں. اب تیاری کرنی ہے, اب محبوب پاک کی بارگاہ میں جانا ہے, اب رحمت للعالمین کے دربار میں جانا ہے. غسل کر لیجئے, نئے کپڑے ہوں تو وہ پہن لیجئے, بلکہ اب تو جسم پر ہر چیز نئی ہونی چاہیے. ارے آج تو امامہ بھی پہننا ہے, آج امامے والے آقا کی بارگاہ میں جانا ہے. مسواک بھی کر لیجئے, بہترین خوشبو لگا لیجئے اور اب درود پڑھتے ہوئے, آنسو بہاتے ہوئے اس تصور کے ساتھ آقا کے قدموں کی طرف جانا ہے کہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا, نظر شرمندہ بدن لرزیدہ. اور اب امیر اہل سنت کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے مدینے کی گلیوں میں ہم مسجد نبوی کے قریب جا رہے ہیں. جیسے جیسے مسجد نبوی کے قریب جا رہے ہیں دل پر ایک کیفیت اور طاری ہوتی جا رہی ہے, نورانی فضاؤں میں اور اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ اکبر. قافلے والوں میں کئی عاشقان رسول کی ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں, دل کی کیفیت بدل رہی ہے. زیارت روضہ رسول اور گنبد خضرا کی زیارت کو جا رہے ہیں. ان آنکھوں سے تو بہت کچھ ایسا دیکھا ہے جو دیکھنا نہیں تھا. اب ان آنکھوں سے گنبد خضرا کا دیدار کیسے کروں گا, زیارت روضہ رسول کیسے کروں گا. اب اسی کیفیت کے ساتھ لرزیدہ ہم مدینے کی گلیوں میں سفر کر رہے ہیں. مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں. خدا کی قسم ان فضاؤں کی پاکیزگی کا اندازہ وہیں جا کر پتا چلتا ہے. مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں. فضا سنجیدہ, ہوا پاکیزہ. اے لیجئے اب ہمارا قافلہ کسی جگہ جا کر رک گیا ہے اور یقیناً یہ اس لیے رکا ہے, امیر اہل سنت کے پیچھے ہم بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور اب یہ اس لیے یہاں رکا ہے کہ ہم گنبد خضرا کے سامنے پہنچ چکے ہیں. کائنات کی سب سے خوبصورت عمارت اب ہمارے سامنے ہے, مگر نگاہ اٹھانے کی ہمت نہیں ہو رہی. ابھی نگاہ نیچی رکھیے, درود سلام پڑھتے رہیے, اپنے گناہوں کو یاد کرتے رہیے, ندامت کے آنسو بہنے دیجئے. میرے آقا بڑے کریم ہیں, وہ بڑے شفیق ہیں. اب کو یہاں تک
بلایا ہے تو اب ضرور جھولی بھی بھر دیں گے، اب شفاعت کی خیرات بھی دیں گے۔ اب آئیے امیر اہل سنت سے عرض کرتے ہیں حضور آپ کے ساتھ اس قافلے میں تصور میں یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اب آپ بھی تصوری کے عالم میں گنبد خضرا کا دیدار بھی کیجئے، ہمیں بھی دیدار کروائیے۔